فاروق حبیب صاحب، جو مزاحمتی پالیسی تحریک انصاف نے اپنا رکھی ہے، ٹکراؤ کی سیاست سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت اپنے مقاصد کو حاصل کر پائے گی؟ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی انتخابات ہونے چاہیے، یہی تمام مسائل کا حل ہے، لیکن کیسے جب تک آپ لوگوں کے رویوں میں کوئی لچک نہیں آئے گی؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر ٹکراؤ کی سیاست جو ہے وہ ہماری سیاست نہیں ہے۔ ٹکراؤ کی جو سیاست ہے وہ اس ٹائم پی ڈی ایم کر رہی ہے، جو اتحادی حکومت ہے ان کی جانب سے۔ ہمارا بڑا سادہ سا مطالبہ ہے کہ جن اسمبلیوں میں لوٹے بنائے گئے، جن اسمبلیوں سے لوٹے بنا کے ایک حکومت کو جو ہے وہ چلتا کیا گیا، اس میں ایک امریکی سازش کا عنصر بھی جو ہے وہ بھی شامل ہے، تو تمام چیزیں جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں 3-3.5 سال یہ کہا جاتا رہا کہ جی فوری انتخابات کروائیں، یہ انہی کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کرتا تھا۔ اب جب انتخابات کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ملک فوری انتخابات کی طرف جانا چاہیے، تو یہ انتخابات سے اب بھاگ رہے ہیں۔ یہ تو ایون ضمنی انتخابات سے بھی جو ہے وہ بھاگ گئے، تو لہذا یہ بڑا ضروری معاملہ ہے کہ ملک کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، ملک کے حالات کو۔ فاروق حبیب صاحب، کوئی اسٹریٹجی سوچی ہے اس بارے میں کہ اگر واقعی اگلے اگست کے اندر الیکشنز ہوں اور پھر سے بارشیں ہو جائیں اور الیکشن کمیشن کہے کہ اب جب تک بارشوں کا پانی اگلے 6-8 مہینے نیچے نہیں جاتا ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، تو کیا کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بارش جو ہے وہ خطرہ پانی سے نہیں ہے، ان کو خطرہ یہ ہے جو عوامی ووٹوں کی بارش ہو رہی ہے عمران خان کے حق میں، اس سے یہ گھبرائے ہوئے ہیں، اس سے کانپے ٹانگ رہی ہے، اس سے خوفزدہ ہے۔ ادروائز تو یہ الیکشن بھی ملتوی کرنے کا کسی قسم کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ جن ایریاز میں انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں وہاں پر کوئی سیلابی صورتحال بھی نہیں تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو اس میں معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ختم ہونا ہوتا تو یہ 5 ماہ میں یہ امپورٹڈ حکومت ختم کر لیتی۔ ان سے حالات نہیں سنبھل پا رہے، مہنگائی 70 سالہ ریکارڈ ٹوٹ کے 45% کے اوپر پہنچ گئی ہے، بل لوگوں سے جو ہے وہ ادا نہیں کیے جا رہے۔ عوام کی جو خواہش ہے، جو عوام کی رائے ہے، وہ فوری انتخابات چاہتے ہیں۔ آپ کسی بھی اپنی پسند کے شہر میں، ضلع میں، کسی بھی علاقے میں اپنی میڈیا رپورٹر کو بھیج دیں، وہاں سے آپ عوام کی رائے لے لیں۔ جتنے سرویز آئے ہیں وہاں پر عوام 60 سے 70% عوام کی یہی رائے ہے کہ ملک کے اندر فوری طور کے اوپر عام انتخابات ہونے چاہیے تاکہ یہ حجانیت کی صورتحال ختم ہو۔ عوام کو منتخب کرنے دیں ان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، ان کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ یہ جو اس ٹائم مصنوعی طریقے سے حکومت کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تجربہ پہلے بھی ناکام ہوا ہے، اب بھی ناکام ہوا ہے، اس سے کسی قسم کے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کو یا عوام کو مثبت نتائج جو ہے وہ نہیں ملے۔ فاروق حبیب صاحب، عدیل وڑائی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی فاروق صاحب، فوری انتخابات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ زبردستی انتخابات کرائیں گے، لائحہ عمل کیا ہے؟ کیا پارلیمان میں واپس آئیں گے؟ کوئی تحریک عدم اعتماد آئے گی یا اسلام آباد آ کے بیٹھ جائیں گے؟ اور اسلام آباد آ کر 126 دن تک بیٹھے رہے تھے، اس وقت حکومت نہیں گری تھی، اب ایسا کیا ہوگا کہ حکومت کو گھر جانے پر مجبور کر دیں گے آپ؟ نہیں، دیکھیں، حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ حکومت جو ہے شہباز شریف کوئی اکثریتی پارٹی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو پھر 155 اراکین موجود تھے، یہ تو 80 اراکین کے اوپر قائم جو ہے وہ حکومت ہے۔ 80 اراکین ان کے اپنے ہیں، باقی سارے اتحادی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام تر چیزیں ہمارے گارڈز کے اوپر موجود ہیں۔ کوئی ایک آدھا اتحادی ان سے سائڈ پہ ہو جائے، 2-3 ووٹوں کا جو ہے وہ ڈفرنس ہے، اس میں جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا مطالبہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ عوامی جدوجہد جو ہے وہ تو ہماری جاری ہے، عوامی رابطہ بھی جاری ہے۔ یہی وجہ ہے عوام کے اندر ایک فاروق صاحب، بات تو آپ نے ٹھیک کی، لیکن وہ 2-3 اتحادی کون ہوں گے؟ اگر آپ ان کے کسی بندے سے بات کرنے کے قائل نہیں ہیں تو وہ 2-3 اتحادی کون ہوں گے جو ان کو چھوڑیں گے؟ اور آپ کو کون سے قبول ہیں ان میں سے اتحادی؟ کیونکہ ایسے اتحادی بھی تو ہے نا جو آپ کو قبول ہی نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں، قابل قبول کا معاملہ نہیں ہے۔ اس ٹائم جو ہے وہ سب کے لیے چیلنج ہے، سب کی اپنی اپنی کنسٹیچوئنسیز ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم یہ حالیہ دنوں میں کراچی میں ضمنی الیکشن ہوا، وہاں پر ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی یہ تمام اب اتحادی ہیں، وہاں بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ الٹیمیٹلی سب نے جا کے جواب تو اپنے ووٹر کو دینا ہے، عوام کو دینا ہے۔ کیا اس وقت جو ہے وہ اتحادی ان اضافی بجلی کے بلوں کے ساتھ اور جو مہنگائی ہے، جو اس ٹائم اس حکومت کی بیڈ گورننس ہے، اس سے کیا مطمئن ہے؟ قطعاً مطمئن نہیں ہے۔ ان کے اندر خود ایک اضطراب پایا جا رہا ہے۔ تو
تو یہ اس ٹائم یہ حکومت بہت زیادہ ویک وکٹ کے اوپر ہے, بہت زیادہ کمزور پوزیشن تو کے اوپر فاروق ہے. حبیب صاحب آپ اس کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں یا پھر انتظار کر رہے ہیں کہ کب اتحادی حکومت سے ٹوٹتے ہیں اور پھر نئے الیکشنز ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ کی ایک اوورآل حکمت عملی کا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے. ہم نے فوری انتخابات کی طرف جانا ہے اور فوری انتخابات کے لیے جو ہے وہ ہم ہر وہ ممکن اقدام لیں گے جو ہمیں انتخابات کی طرف لے کے جا سکے. اور پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ہماری ذاتی ضد یا ذاتی انا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملک کا مسئلہ ہے. اور میں تو صرف یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ فیصلہ سازی کے اندر اپنا ایک اہم کردار رکھتے ہیں ان سب کو ملک کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہم قطعاً یہ مطالبہ نہ کرتے, اگر یہ حکومت چل پا رہی ہوتی, ان کے فیصلوں کے ثمرات عوام تک آ رہے ہوتے. 5 مہینے دیکھیں کافی ہوتے ہیں نا, IMF کی آپ کی ڈیل بھی ہو گئی, اس کے باوجود آپ کو پہلی ٹرانچ بھی آ گئی, لیکن اس کے باوجود ڈالر آپ کا سنبھل نہیں پا رہا. میں آج فیصلہ آباد میں ہوں, یہاں حالت یہ ہے پاور لوم دوبارہ کباڑ کے بھاؤ بک رہی ہے, ایکسل انڈسٹری کا کسنے کا گیا ہے, کسان پریشان ہے, اس ٹائم برے حالات ہیں, ان سے سیٹ اپ یہ چل ہی نہیں پا رہا. یہ جو مصنوعی سیٹ اپ بنا ہوا ہے, جو سیٹ اپ مصنوعی ہو جس کے پیچھے عوام کی بیکنگ نہ ہو, وہ حکومت کبھی فیصلہ سازی نہیں کر سکتی. فاروق حبیب نہ صاحب جسے آپ حکومت کو سیاسی باہر حکمت کو عملی سیریس کہہ لیتا رہے ہے, ہیں, نہ اندرون ملک کو سیریس لیتا ہے. فاروق حبیب صاحب جسے آپ سیاسی حکمت عملی کہہ رہے ہیں, یہی سیاسی حکمت عملی اپنا کر اتحادی جماعتوں نے بھی آپ کی حکومت کو چلتا کیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئی, آپ لوگوں نے ان پر ضمیر فروشی کا الزام لگایا. تو پھر اگر آپ لوگوں کی یہ سیاسی حکمت عملی ہے تو پھر ان کی جانب سے آپ پر بھی ایسے الزامات لگ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہمیں الزامات کا معاملہ نہیں ہے, دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ اس ٹائم لوٹے بنے ہیں وہ کہتے تھے جی مہنگائی بڑھی ہے, بیڈ گورننس بڑھی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا مارچ 2022 میں زیادہ مہنگائی تھی, آج زیادہ مہنگائی جی, یا آج حالات زیادہ برے ہیں؟ ہم نے تو کورونا کو بھی فیس کیا, اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹس آگے بڑھ رہی تھی, ترسیلات گھر آگے بڑھ رہی تھی, ریکارڈ جو ہے وہ گندم کی پیداوار تھی, چاول کی پیداوار تھی, 2500 ارب روپے کسان کی جیب میں اضافی کیا, 55 لاکھ نوکریاں ہم نے پیدا کی, پیٹرول 150 روپے لیٹر کے اوپر تھا. اب عالمی منڈی میں قیمتیں بھی نیچے آ گئی, اس کے باوجود 17 روپے پیٹرولیم لیوی کا اضافہ کر دیا گیا. تو جس بنیاد کو بنا کے انہوں نے سب نے عمران خان چھوڑا تھا, آج وہی بنیاد ان کے آڑے آئی ہوئی ہے جس کے اوپر ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اگر اس وقت یہ چیز تھی تو آج تو یہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے معاملہ, تو اب کیوں نہیں ہل رہے؟ فاروق حبیب صاحب, فاروق حبیب اتحاد ہے جو کہ بنایا گیا. اب میں یہی بار بار ہم یہ درخواست کر رہے ہیں, بار بار یہی عرض کر رہے ہیں کہ جو ملک کو سامنے رکھیں, پاکستان کی بہتری کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ فیصلے کریں. فاروق حبیب صاحب آپ نے ٹھیک کہا, آپ لوگ اگر اتنی سنجیدہ ہیں تو درخواست کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے پاس ایک جو ہے اختیار بھی ہے. صوبوں میں آپ لوگوں کی جو ہے حکومت ہے, آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں, حکومت مجبور ہو جائے گی الیکشن کرانے پر. نہیں دیکھیں, وہ تو پھر میں نے آپ کو پہلے کہا, وہ تو پھر ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہے. وہ تو تمام کارڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کی ایک بڑی اچھی بات ہے, آپ نے اس طرح بھی جو ہے وہ توجہ دلائی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کون سا کارڈ کس وقت استعمال کرنا ہے وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ڈیفرنٹ کارڈز, ڈیفرنٹ آپشنز جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں اور وقت آنے پہ طے کیا جائے گا کہ کون سی آپشن کو استعمال کیا جاتا ہے جلدی الیکشنز کرانے کے لیے.